ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ جل شانہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، مثلا کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا یا اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ معاملہ اپنی ذات کا ہوتا اور معاملہ اپنی نموز کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیتے، درگزر کر دیتے، انتقام نہیں لیتے، اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی محبت بھی اور آپ کی نرمی بھی اللہ کے لیے تھی، اور آپ کا غصہ بھی اور آپ کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے تھی۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کے لیے بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی ہے، اور کسی بھی غضبناک بھی ہو رہا ہے، اور کسی کو دے بھی رہا ہے، اور کسی سے ہاتھ روک بھی رہا ہے، سب اللہ کے لیے۔ یہی تو کمال ایمان ہے، یہی تو کمال ایمان۔ فقد استکمل الایمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، کسی حرام فعل کا ارتکاب ہوتا، بندوں میں سے کسی بندے کا حق ضائع ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دو معاملوں میں اختیار دیے جاتے تھے تو ہمیشہ سہل اختیار فرماتے، جب تک کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ملتا، آپ اپنی امت کے لیے یہ اختیار کر لیں، یہ اختیار کر لیں، تو آپ اس میں سے آسان چیز اختیار کیا کرتے تھے، بشرطیہ ہے کہ اس میں کوئی ناراضگی نہ ہو اللہ کی، اس کو اختیار کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر احد کے موقع پہ جب آپ پر پتھر چلائے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ کے چہرہ انور بھی خون آلود ہوا، تو بعض حاضرین نے عرض کیا کہ اس موذی شخص کے لیے بد دعا فرما۔ عتبہ مشرک تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی، اور اس سے آپ کا دندان بھی شہید ہوئے اور اس سے آپ کا چہرے پر خون بھی آیا۔ اور تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس موذی کے لیے بد دعا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ناواقف ہے۔ ایک بدوی ایک مرتبہ آیا اور حضور کی چادر مبارک پکڑ کر اس زور سے کھینچا، گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور بڑی بے ادبی سے کہنے لگا میرے اونٹنوں پر غلہ لدا دو اپنے مال میں سے، یا اپنے باپ کے مال میں سے تو نہیں دیتے ہو؟ اس انداز میں بے ادبی کے ساتھ کا غلہ میرے اونٹ پہ لدا دو، آپ اپنے مال میں سے تھوڑی دیتے ہیں۔ یہ اس انداز سے بے ادبی کی بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم بدلہ نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اونٹوں پہ غلہ لدا دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ اپنی ذات کے معاملے میں بڑی سے بڑی بات بھی آپ نے برداشت فرمائی، درگزر فرمایا، لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ غضبناک ہو جاتے، آپ غضب ناراض ہو جاتے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے حاضری کی اجازت چاہی. آپ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا یہ شخص اپنے قبیلے کا کیسا برا آدمی ہے، کیسا برا آدمی ہے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد اس کو حاضری کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کے اندر آنے کے ساتھ اس کے ساتھ نرمی سے باتیں فرمائی. پہلے بتایا وہ بہت برا آدمی ہے، اس کی کیا حکمت تھی. ایک تو اس کا فسق و فجور بہت کھلا تھا، کھلے عام فاسق فاجر، تو اس کی غیبت کرنا بھی بری نہیں، اور اس کے پیچھے بات کرنا بھی غیبت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مزاج ہی نرمی سے بات کرنے کا تھا، کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ آدمی بڑا مخلص ہے، اور اس کے اخلاص کی وجہ سے کہیں اس کو مخلص سمجھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی راز کی بات، کوئی اپنی تنہائی کی بات، کوئی اپنی خاص بات اس کے سامنے نہ کر دے، اور اس سے مسلمانوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ ہو. اس لیے اس کے آنے سے پہلے بتا دیے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. لیکن پھر جو آپ کا مزاج ہے لوگوں کو مانوس کرنے کا، تعریف قلب کا، کہ آپ اپنے قریب کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ تو آپ نے کی. تو اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نرمی کی بات کی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ بھی فرما دیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے حضور کا اپنی ہی اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا اب ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے. اہل مجلس، اہل محفل، اہل صحبت، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ آپ کا کیا طرز ہوتا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہمیشہ خندہ پیشانی، خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تبسم، بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا، اور آپ نرم مزاج تھے. یعنی کسی بات میں لوگوں کی آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے ان کے موافق ہو جاتے تھے. کسی معاملے میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آپ سہولت سے ان کی موافقت فرماتے تھے. نہ آپ سخت گو تھے اور نہ آپ سخت دل تھے، نہ آپ دل کے سخت تھے اور نہ ہی زبان کے آپ سخت اور کڑوے تھے. آپ کی زبان بھی بڑی میٹھی اور آپ کا دل بھی بڑا نرم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ آپ سخت گو تھے نہ سخت دل تھے، نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیوب پکڑے، نہ زیادہ مبالغے سے تعریف کرنے والے. بس اوقات آدمی کسی کی تعریف کرنے لگتا ہے تو بس اتنی لمبی چوڑی کہانیاں سناتا ہے کہ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایسی مبالغہ تعریف میں بھی نہیں فرمائی، اور نہ ہی کسی کے عیب پکڑا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کے عیب گیری فرمایا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کی تعریف میں مبالغہ فرماتے تھے. نہ زیادہ مزاح کرنے والے، نہ بخیل تھے، نہ زیادہ مزاح کرنے والے نہ بخیل تھے. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرماتے تھے. دوسروں کی کوئی خواہش اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے. آپ تین باتوں میں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، تکبر سے اور فضول باتوں سے. تکبر سے، اور جسے کہیں کہ تکبر سے اور جھگڑے سے اور بیکار بات سے. ہاں، جہاں جیسے حدیث میں پہلے گزرا ہے آپ ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے بس اوقات وہ کھانے کی تعریف کر رہے ہوتے، آپ بھی تعریف کر رہے ہوتے، اور بس اوقات کسی دنیاوی معاملے میں بات کر رہے ہوتے، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے.
یہ اخلاق کا تقاضا ہے، اس مجلس کا حق ہے، اور اپنے ساتھیوں کی دلداری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت آخرت ہی کی باتیں کر رہے ہوں، نہ، اس کا بھی آپ لحاظ کرتے تھے، لیکن فضول باتیں، ہاں فضول باتیں جسے کہیں کہ اسی میں لگ گئے، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آپ 3 باتوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما کے رکھتے تھے، جھگڑے سے، تکبر سے، بیکار بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ 3 باتوں سے تو خود بچتے تھے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بھی بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش کرتے تھے۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کی عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش کرتے تھے۔ وہ بات پہلے گزر چکی کہ کوئی آدمی کھلا فاسق اور فاجر ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس سے لوگوں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، کوئی کھلا فاسق اور فاجر ہے، کھلی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہوں، اور کہیں لوگ اس کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائیں، اور کہیں لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اس کا تو اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج نہیں تھا کہ بلا وجہ کسی کی مذمت فرماتے، نہ کسی کی عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جس میں اجر ملتا، ثواب ہوتا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی۔ پرندہ ذرا سی حرکت میں اڑ جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو جاتے تو وہ حضرات کلام فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہیں بولتا تھا۔ ادب، احترام، عظمت، عقیدت، ہاں یہ وہاں مجلس میں نظر آتا، اور جو کچھ کہنا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بات میں نزاع نہیں کرتے، یعنی آپ تشریف فرما ہو اور آپس میں جھگڑ رہے، اور آپس میں بحث مباحثہ ہو رہے ہو، اور آپس میں تکرار ہو رہا ہو، ایسا اس مجلس میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص بات توجہ سے سننے میں ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدا میں تو توجہ تام ہوتی ہے، پھر کچھ دیر ہونے کے بعد اکتانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ بے توجہ سے ہو جایا کرتی ہے۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس میں تبسم فرماتے۔ کوئی ایسی بات آ گئی جس میں سب ہنسنے لگے تو آپ بھی اس پہ تبسم فرماتے، جس سے لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب میں شریک ہوتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں شرکائے مجلس کے شریک ہوتے۔ خوبصورت معاشرت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے خوبصورت رہن سہن کا طریقہ انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت معاشرت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ کی معاشرت کا خوبصورتی کیا ہے کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ آپ کی خوبصورت معاشرت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سے دوسروں کو راحت ملے۔ آپ کی خوبصورت معاشرت کا مزہ کیا ہے؟ اس سے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، عزت نفس کا خیال رکھا جائے، دوسروں کو راحت ملے، ہاں کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ کی معاشرت کی خصوصیت ہے کہ اس کی ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اپنی ذات سے کوشش ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو کیا راحت مل سکتی ہے، یہ آپ کی معاشرت۔ ایسا آدمی لوگوں میں محبوب ہوتا ہے، ایسا آدمی لوگوں کو محبوب ہوتا ہے، ورنہ بس اوقات معاشرت خراب ہو جائے لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے پناہ، اس سے تو آنے سے ساری محفل کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔
ہاں اس کے گھر آنے سے گھر کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا، ہاں بھائی اس کا ساتھ ہونے سے مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ نہ بھائی، اچھی معاشرت اور اچھی معاشرت کیا ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے لیے راحت کا خیال رکھا جائے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ خوبصورت معاشرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے آپ کی یہ معاشرت تھی، مجلس کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، ایسا نہیں کہ آپ کا طرز معاشرت دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، بلکہ آپ کے معاشرت اور طرز کلام میں، شرکائے مجلس میں آپ شریک حال رہتے، اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے ادبی کے سوال پر صبر فرماتے۔ ایک اجنبی ہوتا جو آپ کے مقام سے اور جو آپ کی عظمت سے ناواقف ہوتا، اور وہ آ کر آپ سے ادب کے تقاضوں کے خلاف بات کرتا، اور وہ آپ کے سامنے آ کر جسے کہیں کہ احترام کے تقاضوں کے خلاف بات آپ برداشت کرتے، پتہ تھا ناواقف ہے، نہ جانے میں یہ بات کر رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وہ بے ادبی کے سوال پر صبر فرماتے، اور لوگ بس اوقات اس کے سوال پر پریشان ہوتے۔ آداب کی رعایت نہ کر کے ہر قسم کے سوالات لوگ آپ سے کرتے، حضور ان پر گرفت نہ فرماتے، آنے والوں کی ان پر صبر فرماتے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہر قسم کے سوالات بھی کر لیتے تھے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے کر آیا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے ہر قسم کے سوال کریں۔ صحابہ کے لیے اپنی بے تکلفی سے سوال کرنا مشکل ہوتا، تو کسی اجنبی مسافر کو لے کر تم سوال کرو، اور تم کہ اجنبی ہو تو ہر قسم کے سوال کر لو گے، تمہارے سوال سے ہمارا بھی جواب بن جائے گا۔ تو اس انداز سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہر قسم کے سوال کا ان کو ادب جواب دیتے، اور ایسی باتیں جن کے ادب کی وجہ سے حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ مسافر آ کے پوچھ لیتے۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے تھے جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو جتنا ممکن ہو اس کی مدد کرو، البتہ اگر بطور شکریہ اور ادائے احسان کے کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے۔ احسان کا شکر اس پہ ضروری تھا، احسان کا شکر اس پہ ضروری تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی ہے جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور ساری انسانیت کی دنیا آخرت کی فلاح آپ کی اس مبارک اسوہ حسنہ میں ہے اور اس خوبصورت زندگی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،